بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ میرے کالج ای لرننگ اردو میں آپ کو خوش آمدید. آج اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. لیکچر کے ای لرننگ لیکچر کے سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھائیں گے. اور آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم شاعری پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، ہم شاعری کے حوالے سے آج آپ کو چند ضروری چیزیں بتائیں گے اور شاعری کے حوالے سے اصطلاحات کے بارے میں بھی آپ کو ضروری بنیادی چیزیں آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ٹاپک پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال ہے، شاعری کسے کہتے ہیں؟ شاعری کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں اس سوال کا جواب کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے. آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ یعنی آپ جس شاعر کے شعر کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ آپ بتائیں گے. اس کے بعد ہیں، شاعری کتنے اقسام کی ہوتی ہیں؟ یعنی شاعری کے اقسام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. شاعری کے اقسام بہت سارے ہیں، جیسے ایک دو میں بتا دیتا ہوں. قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ہیں. یعنی جو اقسام آپ جانتے ہیں شاعری کے وہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے، مجھے ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں غزل کے بارے میں. ٹھیک ہے. یعنی آج ہم ایک غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. غزل پر آنے سے پہلے چند ضروری لوازمات اور چند ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. پہلے ہم وہ چیزیں کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم غزل کے اشعار کی تشریحات کی طرف آپ کو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزل ہے کیا. ہمیں یہی معلوم ہونا چاہیے کہ جو نا غزل کی تعریف کیا ہے، غزل ہے کیا. جب ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو پھر ہم آگے بڑھ کر غزل کے اشعار کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غزل کی تعریف کی اگر بات کر لیں تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. غزل کی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی حسن و عشق ہیں. ٹھیک ہے. غزل کی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ کو آ سکتا ہے. غزل کس زبان کا لفظ ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حسن و عشق کی باتیں کرنا. کس چیز کی باتیں کرنا؟ حسن و عشق کی باتیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کا غزل کا مطلب یہ بھی ہے عورتوں سے باتیں کرنا. ٹھیک ہے. دو مطلب ہیں غزل کے. عربی زبان کا لفظ ہے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے. غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی، اور اگر لغوی معنی لغت میں اس کی معنی کیا ہے؟ حسن و عشق کی باتیں کرنا. ٹھیک ہے. اور عورتوں سے باتیں کرنا. ٹھیک ہے. سمپل ہے، آسان سا ہے کہ غزل عربی زبان کے لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں. مختصر ہے. ٹھیک ہے. آرام سے یاد ہو جائیں گے. اب اگر ہم اصطلاح میں غزل کی تعریف کی بات کر لیں تو کیا ہے؟ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اصطلاح میں غزل کی تعریف کی بات کر لیں تو کیا ہے؟ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق. ٹھیک ہے. غزل میں عام طور پر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حسن و عشق کے موضوعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حسن و عشق کے موضوعات کو غزل میں بیان کیا جاتا ہے اور زندگی کے جو نا تلخ تجربات. ٹھیک ہے. انسان زندگی میں جو جن چیزوں سے انسان کچھ سیکھتا ہے، جن چیزوں سے انسان جو نا کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، ان چیزوں کو یعنی اپنی ذاتی زندگی کے تلخ تجربات کو شاعری میں پیش کیے جاتے ہیں. لہذا غزل میں بھی ان موضوعات کو پیش کیے جاتے ہیں. لیکن جو عام جس چیز میں جو ہے نا غزل مشہور ہے جس چیز کے لیے، وہ کیا ہے؟ حسن و عشق کے جذبات کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، غزل کے لہجے میں کیا خصوصیات ہیں؟ یعنی غزل کی خصوصیات اگر کیا ہیں تو اس کی خصوصیات کی بات کر لیں تو غزل کے لہجے میں ترنم اور موسیقی. ٹھیک ہے. ترنم اور موسیقی غزل میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ غزل کی خصوصیات ہیں.
اچھا، غزل میں حسن کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں. اب ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ جو نا غزل میں حسن و عشق کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو نا غزل میں صرف اور صرف حسن و عشق کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ حسن عشق کے علاوہ زندگی کے دیگر جو نا موضوعات پر بھی جو نا شاعری کی جاتی ہے، جن میں کیا ہیں، تصوف ہے. ٹھیک ہے، تصوف کا مطلب کیا ہے، دین کے بارے میں. ٹھیک ہے، اخلاق ہیں، حیات کائنات کے بارے میں. ٹھیک ہے، ان موضوعات پر بھی غزل میں شاعری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو یاد رکھیے گا، صرف اور صرف حسن عشق کی باتیں غزل میں نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے علاوہ تصوف، اخلاق، حیات کائنات کے مضامین بھی غزل کا حصہ ہیں، ان پر بھی شاعری کی جاتی ہے. غزل کے پہلے شعر میں، اچھا غزل کی حیت کیا ہوتی ہے، کس طرح جو نا غزل کو ہم پہچانیں گے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غزل کے جو نا غزل میں جب بھی آپ کسی غزل کو دیکھیں گے تو غزل کے پہلے شعر میں کیا ہوتا ہے، دونوں مصرے جو نا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. قافیہ اور ردیف میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم بھی ہوگا لیکن میں ابھی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال دیکھ لیتے ہیں. میر تقی کی جو نا غزل کا ایک شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. تو اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھ لیجئے صدا اور دعا. ٹھیک ہے، صدا اور دعا کیا ہیں، ہم قافیہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم قافیہ سے مطلب شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قافیہ. تو یہ آخر میں کیا ہے، صدا اور دعا بالکل ہم آواز الفاظ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم ردیف کی بات کر لیں تو کر چلے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ردیف ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونے چاہیے، غزل میں یہ ہم ردیف ہوتے ہیں. تو اس شعر سے ثابت ہو گیا کہ جو نا غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور شعر دیکھ لیتے ہیں. غالب کی غزل کا ایک شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. ٹھیک ہے، غالب کی غزل کا مطلع ہے، یعنی پہلا شعر. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قافیہ اور ہم ردیف ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے، تو اور گفتگو. ٹھیک ہے، تو اور گفتگو کیا ہے، ہم آواز الفاظ ہیں. شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں، قافیہ کہتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے، تو اور گفتگو قافیہ ہے. ٹھیک ہے، قافیہ ہے. اس کے بعد اگر ہم ردیف کی بات کر لیں تو ردیف دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، یہاں پر ردیف ہے. لہذا ان دونوں اشعار سے ثابت ہوا کہ نا غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جب ہم کسی شاعری کو پڑھتے ہیں تو چند چیزیں شاعری میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونے چاہیے. تو لہٰذا کچھ شعری اصطلاحات ہم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے بنیادی چیز شعر میں کیا ہے، مصرع. ٹھیک ہے، بنیادی چیز کیا ہے، مصرع. مصرع کیا ہے، ایک شعر کے دو حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شعر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک یہ حصہ اور ایک یہ حصہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کر شعر کو مکمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ لائن اور ایک یہ لائن. ٹھیک ہے، اب ان دونوں لائن کو کہ الگ الگ نام ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مصرع کہیں گے، اس لائن کو شعر کا مصرع، ایک مصرع یہ ہے، اور غزل کی دوسری لائن یہ بھی شعر کا دوسرا مصرع ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ہم سمپلی بتا دیں تو پھر غزل کے
ہر لائن کو ہم مصرع کہیں گے. ٹھیک ہے. اب صرف مصرع نہیں کہہ سکتے بلکہ جو ہے ان کے ایک خاص نام بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب غزل میں جو ہے کہ اشعار میں جو ہے نا پہلے سطر کو، ٹھیک ہے، پہلے سطر کو ہم کیا کہیں گے، یعنی اس والے کو کیا نام دیں گے؟ تو اس کا نام ہے مصرع اولا. ٹھیک ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مصرع اولا. ٹھیک ہے. اور دوسری لائن کو یعنی سطر نمبر 2 کو ہم کیا دیں گے؟ مصرع ثانی. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ یہ فرسٹ سطر اور یہ دوسری سطر. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ مصرع اولا کہیں گے، اور دوسری سطر کو مصرع ثانی کہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی 2 مصرے مل کر جو نا شعر کو مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شعر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. شعر کی تعریف کیا ہوگی؟ کلام موزوں کو شعر کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کلام جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں کوئی خاص بات آپ تک منتقل ہونا ہماری سمجھ میں آئے تو پھر ہم اس کو شعر کہیں گے. ٹھیک ہے. بند کی بات کر لیتے ہیں کہ بند کیا ہے. بند کا مطلب کیا ہے؟ 2 اشعار کا مجموعہ بند کہلاتا ہے، یعنی 2 اشعار کا مجموعہ جو ایک خاص معنی و مفہوم ادا کریں اس کو بند کہیں گے. ٹھیک ہے. 2 اشعار کا مجموعہ جو ایک جو نا خاص معنی و مفاہیم جو نا دیں اس کو ہم بند کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. شعری اصطلاحات میں ایک جو نا مطلع. ٹھیک ہے. مطلع کیا ہے؟ مطلع ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے جو نا مطلع غزل کے پہلے جو نا شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، یعنی جس شعر سے غزل کا آغاز شاعر کرتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں. مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں. جیسے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج جو نا وہ طلوع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلع کا جو نا لغوی معنی بھی کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے. طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے. یہ دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے. مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو، یاد رکھیے گا، شاعری کی اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے. ٹھیک ہے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہیں گے. ٹھیک ہے. آسان سا ہے. سب سے پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں؟ لغوی معنی کی بات کر لیتے ہیں. وہ لغوی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ کے ہیں. لیکن شاعری کی اصطلاح میں اگر ہم مطلع کی جو نا تعریف دیکھ لیں تو غزل کے پہلے شعر کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. آسان ہے. ٹھیک ہے. آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. شعر دیکھ لیتے ہیں. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں. ٹھیک ہے. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. یعنی میر کا ہی شعر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نا مطلع جو نا ہے، مطلع کا مطلب کیا بتایا تھا کہ جو نا غزل کا پہلا شعر، یعنی یہ شعر میر کی غزل کا پہلا شعر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مقطع. ٹھیک ہے. شعری اصطلاحات میں مقطع کیا ہے؟ یعنی سامنے پکچر سے جو نا آپ کو جو نا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مقطع کے جو نا لفظی معنی کیا ہیں؟ قطع کرنا یا کاٹنے کے ہیں. ٹھیک ہے. مقطع کے لفظی معنی کیا ہیں؟ قطع کرنا یا کاٹنے کے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، قطع کرنا یا کاٹنا. مقطع کے لفظی معنی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ہم شعری اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے یہ دیکھیں تو غزل کا آخری شعر کیا ہے؟ مقطع کا مطلب غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو کیا ہوگا؟ غزل کا آخری شعر تو ہے، لیکن اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر کیا ہم اس کو مقطع کہیں گے؟ تو اس کا جو نا آسان جواب یہی ہے کہ جو نا اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا غزل کے آخری شعر میں تو پھر ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کو مقطع نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ جو نا غزل کا آخری شعر کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غزل کا آخری شعر کہیں گے، کیونکہ مقطع کے لیے ضروری ہے کہ شاعر
جو نا اپنا تخلص استعمال کرے. ٹھیک ہے, اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو پھر ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے بلکہ غزل کا آخری شعر کہیں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. مثال دیکھ لیتے ہیں. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر, جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. ٹھیک ہے, یہ مقطع کی مثال ہے, یعنی غزل کا آخری شعر ہے, اور غزل کا آخری شعر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں میر نے اپنا تخلص استعمال کیا. دیکھ لیجیے یہاں پر میر, کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر. ٹھیک ہے, اس شعر میں آپ دیکھ لیں تو پھر غزل کا آخری شعر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے, لہٰذا یہ کیا ہے, مقطع ہے اور غزل کا آخری شعر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہے قافیہ. قافیہ کیا ہے, جنہوں ہم آواز الفاظ. ٹھیک ہے, قافیہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہم آواز الفاظ. ٹھیک ہے, قافیہ کیا ہے, ہر شعر میں بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, قافیہ کی خصوصیت کیا ہے, یہ ہر شعر میں بدلتا رہتا ہے لیکن اس کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. الفاظ تو بدلتے رہتے ہیں لیکن آواز ایک جیسی رہتی ہے. ٹھیک ہے, مثال دیکھ لیتے ہیں. قافیہ کی مثال کیا ہے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے. ٹھیک ہے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ٹھیک ہے, اس شعر میں قافیہ ہم دیکھ لیتے ہیں, قافیہ ہے کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں. تو آسانی سے آپ یہاں پر قافیہ کو پہچان سکتے ہیں. صدا ہیں اور دعا ہیں, یہ کیا ہیں, قافیہ ہیں جو شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا دیکھ لیتے ہیں. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. ٹھیک ہے, اب جو نا غزل کا پہلے شعر میں تو دونوں مصروں میں ہم آواز الفاظ استعمال کرتے ہوتے ہیں, لیکن دوسری شعر کے بعد یعنی پہلے شعر کے بعد دوسرے شعر میں کیا ہوتا ہے, جو نا قافیے کی جو نا ہم آواز الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن الفاظ ہو بہو استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, دیکھ لیں, وفا ہیں یہاں پر اور دعا, اس والے شعر میں دعا اور صدا ہے, یہاں جو نا کیا ہے, وفا ہے. ٹھیک ہے, ہو بہو وہی الفاظ استعمال نہیں ہوتی ہیں, الفاظ بدلتے رہتے ہیں لیکن آواز ایک جیسی ہوتی ہے, وفا, دعا اور صدا. ٹھیک ہے, ان کی آواز تو ایک جیسی ہے لیکن الفاظ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ردیف کیا ہے, ردیف کے لغوی معنی کیا ہے, سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں. ٹھیک ہے, سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں. اگر ہم ردیف کے لغوی معنی کی بات کر لیں تو سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں. اصطلاح میں اگر ہم اس کی تعریف دیکھ لیں, ردیف کیا ہے, شعر کے آخر میں آنے والے لفظ. ٹھیک ہے, شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں, ردیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ردیف ہر شعر کے آخر میں آتا ہے اور ہو بہو وہی لفظ جو نا ریپیٹ ہوتا جاتا ہے, ہر شعر میں وہی لفظ جو نا دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, قافیے کے ردیف کی یہ خصوصیت ہے. ٹھیک ہے, ردیف ہر شعر کے آخر میں ہو بہو دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے قافیے کا کہا تھا کہ قافیے کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں لیکن ردیف کی خصوصیت یہ ہے کہ جو نا شعر کے آخر میں ہو بہو ردیف کے جو نا الفاظ دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ردیف کی مثال کیا ہو سکتی ہیں. کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, غالب کا شعر. ٹھیک ہے, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر ہم ردیف کی بات کر لیں تو نہیں آتی. ٹھیک ہے, نہیں آتی ردیف ہے. اور یہاں بھی دیکھ لیں, ہم نے کہا تھا کہ جو نا ردیف کے الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں, تو یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہیں. جو نا یہاں دیکھ لیں نہیں آتی, دوسرے مصرے میں بھی نہیں آتی, اور دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں بھی بالکل جو نا وہی ہو بہو لفظ الفاظ جو نا وہ دہرائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, لغوی معنی سادہ سے ہیں, سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں. ٹھیک ہے,
اگر ہم اصطلاح میں تعریف دیکھ لیں تو غزل کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف کہلاتے ہیں. اسٹوڈنٹس آج کی کلاس کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید گرامر کے موضوعات کو جو ہے نا آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور مزید موضوعات کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اپنی کاپیز پہ جتنے جو ہے نا اصطلاحات آج ہم نے پڑھی ہیں وہ تمام اصطلاحات اور مثالیں اپنی کاپی پہ لکھ کر آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے نا گھر کا کام ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. جو ہے نا اللہ حافظ.